اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث میں فرمایا تھا، 3 دوست ہیں، 3 ساتھی ہیں، 3 دوست ہیں۔ پہلا وہ ہے، پہلا ساتھی جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ ساتھی ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں اور قیامت کے دن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا پہلا ساتھی، پہلا دوست وہ ہے جو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑتا ہے، وہ تمہارا مال و دولت ہے۔ انسان مرا، سب کچھ چھوڑ گیا، اس کا کچھ لے جاتا ہے ساتھ؟ کچھ لے جاتا ہے؟ الیگزینڈر سکندر، جس کو ہم کہیں سکندر اعظم، جب یہ مرا تو تاریخ روایت آتی ہے کہ یہ جو ایک بہت نوجوان شخص تھا اور 19 یا تقریباً 21 سال کی عمر میں حکومت کیا، اور 33 سال کی عمر میں مر بھی گیا، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں جو ہے اس نے قبضہ کیا۔ لیکن جب مرا تو ایک وصیت کر کے مرا، بہرحال وہ مسلم نہیں تھا لیکن وصیت کر کے مرا کہ جب مجھے میرا جنازہ لے جایا جائیں گا تو میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر جس چیز کے لیے جو پوری اپنی زندگی غارت کیا، آج ساتھ کیا لے جا رہا ہے اپنے اٹھا کر، دونوں ہاتھ خالی ہے اس کے۔ تو اس میں فرماتے مال خلاص، آدمی مرا، مال وہیں رہا، حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی 80 یا 20 یا 30 روپے کی چاندی کی انگوٹھی ہوں گی، کھینچ کر نکالی جائیں گی، اس کی انگلی بھی ٹوٹ گئی تو کوئی پرواہ نہیں، وہ مال نہیں جائیں گا اس کے ساتھ۔ لیکن ادنا سا مال ہے، کوئی بولتا ہے چاندی کی انگوٹھی جانے دو، چھوڑ دو، اسے کیا کرنا، وہ بھی نکالی جاتی ہے۔ ایک تن کا اور ذرہ مال کا نہیں جاتا ہے، حتیٰ کہ خبر میں گراتے ہوتے کچھ مال گر جائے وہ بھی اٹھا کے نکالا، رکیے ایک منٹ، اٹھا لیا جاتا ہے۔ مال کا ایک تن کا ساتھ 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں جاتا ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عجیب ساتھی ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جگری، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ کامگر سمجھتے ہیں، وہ تو مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے۔ اور ابھی جنازہ تو بعد میں اٹھیں گا، پہلے حساب و کتاب ہو، یہ زمین کس کی ہوں گی، یہ گھر کون رہیں گا، وہ پلاٹ کس کا ہوں گا، اور وہ مال بینک بیلنس کون لیں گا، پہلے بات کرو تو یہ اٹھیں گا آگے۔ یہ ساتھی ایسا ساتھ چھوڑتا ہے اور دوسروں کا بن جاتا ہے مرتے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے، سب کچھ حرام چیزوں میں ملوث ہوتے، کیوں؟ اسی مال کے لیے جو سب سے پہلے چھوڑیں گا، اور بنگلے اور گاڑیاں اور دولت اور شہرت اور مال، اس کے لیے رشوت کھاتا ہے، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، اور سود خوری اور سب گناہ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس ساتھی کے لیے جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا ہے، سب سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسرا ساتھی کون ہے؟ رشتہ دار جو قبر تک آتے ہیں، قبرستان تک آتے ہیں۔ کیا آج تک کسی رشتہ دار کو آپ نے مرتے قبر میں ساتھ سوتے ہوئے دیکھا کسی کے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اس کے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیتے، قبر تک لاتے ہیں، بولتے جلدی یہی وہ رشتہ دار ہے جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں، اس کی تعلیمات سے پھرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہی رشتہ دار ہے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا، پہلے ہی چلے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، یہی ماں اور یہی باپ اور یہی خالہ، یہی پھپھو، یہی دادی کے لیے ہم نے شریعت کے احکامات توڑے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، لیکن ان کی رضامندی حاصل کی، ان کو راضی کیا۔ فلاں کام حرام ہے، نہیں، ہمارے بڑے نہیں بولتے ہیں، انہی کے لیے کیا نا رضا، یہ بھی چھوڑ دیں گے ساتھ، قبرستان تک آئیں گے۔ بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہیں گے سب سے پہلے اس کو اٹھا کر پھینکو ورنہ سڑنا شروع ہو جائیں گے، پھینکو اسے لے جا کر قبر میں ڈالو جلدی۔ جن کے لیے سب کچھ کیا، شریعت چھوڑی، حرام حلال کی تمیز چھوڑی، بیوی اور بچے، مال اور دولت، سب کچھ فتنے ان کے لیے برداشت کیے، اور یہ لے جا کے کہاں دفن کریں گے آپ؟ بولیں گے ڈالو مٹی کے اندر۔ اور اس نے فرماتے دوسرا ساتھی دفنا کر باہر آ جائیں گے، اور رسول فرماتے تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گا، وہ تیرے اعمال ہے نا، آیا نا یہاں برابر یہ اعمال۔ اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کو سب سے کم دوستی رکھتے ہیں اس سے ہم، اور رشتہ داروں سے اس سے زیادہ، اور سب سے زیادہ دوستی ہماری مال اور دولت سے ہوتی ہے، جو کہ ایسے ساتھی ہیں جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ تو یہ تیسرے ساتھی کو اپنا اچھا ساتھی بنا لیجئے، اس تیسرے ساتھی سے ایک زبردست دوستی کر لیجئے کہ یہ چونکہ قبر میں آنے والا ہے، اس کو جو ہے خوب کیجئے نیک اعمال، تاکہ وہ آ کر آپ کو خوشخبریاں دے۔ اب آئیے اس شخص کا حال، اس شخص کی موت کا حال جو کافر، منافق، فاسق، بدکار، گناہگار ہوتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بہت بھیانک شکلوں میں اس کے پاس آتے ہیں، اور ایک بہت ہی انتہائی درجے کا بدبودار ایک جو اس کے لیے ٹاٹ کا بنا ہوا جو ایک کفن لے کر آتے ہیں، اور آتے ہی اس کو کہتے ہیں اے جو ہے مغضوب روح، اللہ کا جس پر غضب ہوگا، باہر نکل۔ رسول اللہ فرماتے اس کی روح اندر گھستی ہے، وہ فرشتے سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سی کیفیت ہوتی ہے جب نکالا جاتا ہے جیسے کہ ایک بھیڑ ہے، اس کے گیلے اون پر ایک لوہے کی سلاخ کانٹے دار لپٹی جائے اور کھینچ کر نکالی جائے اس کے جسم سے۔
اون کے اوپر لپٹے اور کھینچی جائے، اس طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہے وہ، اور اس کی روح آنا نہیں چاہتی، اسے فرشتے کھینچ کر اور غوطے لگا کر اور تمام جو حالات بتائے ویسا کر کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں۔ روح کو باہر نکالا جاتا ہے، ایک سے ایک بدترین ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کے برے برے القاب، برے برے نام اس کے پکارے جاتے ہیں، کوئی سلام نہیں اس کے لیے، بد دعائیں اس کے لیے فرشتے کرتے ہیں، اسے کھینچتے ہیں، اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو پہلے ہی بدبو آ جاتی ہے اس ٹاٹ کی، کہتے ہیں بہت ہی مغضوب کوئی گندی روح آ رہی ہے۔ جب وہ آتی ہے فرشتے پوچھتے یہ کون مغضوب روح اٹھا کر لائے ہو؟ کہتے فلاں بن فلاں، گندے گندے ناموں سے اسے پکارتے، دنیا میں جو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے یا جس سے چڑھتی ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلیں گے جنت کے، آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ فرماتے اس کو آسمان سے ہی پھینک دیا جائے گا، نیچے لا کر نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہ گر کر زمین پر آ کر پٹکی کھائے گا زور سے آسمان سے، اور اپنی قبر میں چلا جائے گا۔ جب قبر میں جائیں گا منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے اور اٹھا کر اسے بٹھا دیں گے، اور پھر وہی سوالات تین، من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون تھا، یہ کافر کہیں گا۔ اور اگر منافق ہوں گا تو کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے۔ تو منافق مسلمانوں میں ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کو علم ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول، وہ کہتا ہے لوگ کہتے تھے اللہ جو ہے ہمارا رب ہے، اور کافر کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال من نبیو کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کی جائے، شخصیت پیش کی جائیں گی اور پوچھیں گے من ھذا الرجل، یہ انسان کون ہے؟ وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ شخصیت کون ہے۔ منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا تھا۔ منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ایک سوراخ کیا جائے گا قبر میں، اور اسے وہ ٹھکانہ، وہ جنت بتائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، وہ بند کیا جائے گا، اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں وہ اپنا ٹھکانہ اور اس کی آنکھ کی لپیٹیں محسوس کریں گا، اور آنکھ کا بستر ڈالا جائے گا، آنکھ کا لباس پہنا جائے گا، اور کہا جائے گا اب یہیں رہو۔ وہ کیا کہیں گے اللہ سے؟ کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کرنا، کہ تو جب خبر میں یہ حالات ہے تو قیامت میں کیا ہوں گے؟ تو کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کرنا مجھ پر۔ اور جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی بری شکل میں ایک شخص آئے گا، پوچھیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا۔ اور وہ شخص افسوس کرے گا، بہرحال اس کا کوئی معاملہ نہیں، جہنم کی کھڑکی جو اس کا جو ٹھکانہ ہوں گی کھول دی جائیں گی، وہ آنکھ کے بستر پر آنکھ کے لباس میں آنکھ کی تکلیف محسوس کرے گا، خبر اس کی چھوٹی کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ آپ سمجھ اس کی پھسلیوں میں پھسلیاں دھس جائیں گی، اور خبر اس کو دباتی رہیں گی، اور قیامت تک یہی سلوک کریں گی اس کے ساتھ۔ اور جنتی کے لیے جو ہے نیکوکار کے لیے وسیع اس کی نظروں تک وسعت پا جائے گی۔ یہ تھا مختصر سے حالات قبر میں جو ہوں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوں گا؟ اس کے بعد کیا ہوں گا؟ تو آئیے وہ تھوڑے 3 سوالات پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ جب 3 سوالات کی بات آتی ہے کہ من ربو کا، جواب آسان ہے، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، آسان۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ بہت آسان، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نا محمد صلی اللہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام تھا۔ آپ کہیں گے صرف ایک لفظ، 2 لفظ، 3 لفظ، یہ تو میں بالکل بآسانی دے سکتا ہوں 3 لفظ، کیا مشکل ہے؟ دنیا میں کیا آسان نہیں ہے بولنا اللہ، محمد اور دین اسلام؟ کیا مشکل ہے 3 لفظ؟ لیکن یہ ایسا آسان نہ ہوگا جتنا ہم سوچ رہے ہیں، ایسا آسان نہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے قبر کی تاریکی، اس کا اندھیرا، اس کا اکیلا پن، اس میں فرشتے جو اتنی خطرناک مخلوق داخل ہوں گی، اس میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو گزے لے کر اور سزا کے اور جزا کے، اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ برا ہوں گا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے، اچھا ہوگا تو جنت کے اس کو حوالے بتائیں۔ دونوں چیزیں، ساری چیزیں دیکھ کر ہمارے تو منہ بند ہو جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول جب کوئی فرشتہ گز لے کر سر پہ کھڑا ہوگا خبر میں تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، کیسے جواب دے پائیں گے؟ کیا کہیں گے اپنے منہ سے؟ نکلیں گے نہیں الفاظ۔ تو
کہا اس وقت تمہیں ثابت قدم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گے قبر کے اندر، وہ تمہیں آسانی کریں گا جواب دینے میں۔ اور کئی صحابہ سے معاملات ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک خطرناک مخلوق قبر کی اکیلا پن اور اس میں یہ سوالات، ہم کیا کریں، کیسے جواب دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ کلمہ طیبہ ہوں گا جو تمہیں آسانی کریں گا۔ اندازہ لگائی قبر کے حالات اور اس پر سوال من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب وہی دے پائیں گا، اسی شخص کی زبان اس پر کھلیں گی جو زندگی بھر واقعتاً اللہ کو رب مانتا رہا، وہی کہیں گا اللہ میرا رب ہے، ورنہ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو اور قطب اور ابدال اور پیر اور فقیر مرشد کو پکاریں گا، قبر میں بھی اس کے منہ سے اللہ نہیں نکلیں گا، وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، یا کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے۔